بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ سائنس کے بہت سارے جو آج کل نئی تحقیقات ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو اسلام کے جتنے احکام ہیں جب سائنس اس پر مزید تحقیقات کر رہی ہوتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھیں وہ آج اس میں نئی نئی حکمتیں وجود میں آ رہی ہیں اور انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلامی حکم ہو اور اس کو انسان کو کوئی نقصان ہوا ہو، بلکہ وہ ساری چیزیں انسان کے فائدے میں جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم ختنے کو لے لیتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کچھ دنوں بعد اس کا ختنہ کرایا جاتا ہے۔ تو اس ختنے کی کیا وجوہات ہے اور اسلام نے جب اس کو مشروع قرار دیا ہے اور یہ سنت ابراہیمی قرار دیا گیا ہے کہ جو ملت ابراہیم ہوگی وہ ختنہ ضرور کرے گی اور مسلمان اور یہودی اس کی پابندی کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو برقرار رکھا ہے اور مسلمانوں کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں تو ان کا ختنہ کرایا جاتا ہے۔ تو کیا حکمتیں ہیں اس ختنے میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جب یہ کام کرتے ہیں بچوں کا ختنہ کرایا جاتا ہے تو یہ خلق اللہ کے اندر تغیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ایک مخلوق پیدا کی ہے تو آپ اس کے اندر خود سے کیوں تغیر کرتے ہیں؟ جب وہ ایک پورا ہے تو آپ اس کا عضو کاٹ کر کیوں اس میں تغیر کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے کہ یہ سوال معقول نہیں ہے، کیونکہ ختنہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے اور انسان پر اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے تو ختنہ یہ ایک پھر معقول عمل ہوگا اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ سائنس جو آج کل ثابت کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں اور جن کا ختنہ کرایا جاتا ہے اور جن کا نہیں کرایا جاتا دونوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بچوں کا ختنہ کرایا گیا ہوتا ہے ان بچوں کے اندر پیشاب کی سوزش اور دیگر بہت ساری جو کینسر وغیرہ ہوتے ہیں عضو خاص میں، تو اس ساری بیماریوں سے وہ بچے رہتے ہیں جن کا ختنہ ہوا ہوتا ہے۔ اور امریکہ میں بھی ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ وہاں پر جن بچوں کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ان کے اندر کینسر اور یہ جو پیشاب کے اندر سوزش اور جلن کا احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کا تناسب زیادہ ہے بنسبت ان بچوں کے جن کا ختنہ ہوا ہوتا ہے، تو ان بچوں کے ہاں اس میں کوئی بیماری نہیں پائی جاتی۔ اس طرح بہت ساری دیگر چیزیں ہیں، صفائی بھی اس سے ہوتی ہے، اور جب انسان کی شادی ہو جائے تو اس میں پھر ایک سینسیٹیو ہوتا ہے عضو اور اس میں پھر اس کو لذت زیادہ ملتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، تو اس کے اندر پھر وہ فاضل گندہ مواد بھی جیسے پیشاب وغیرہ وہ باقی رہ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کو لذت اور سینسیٹیوٹی کا احساس زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے ہر حکم پر صرف اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، تو ہمیں دنیاوی بھی بہت سارے فائدے ملیں گے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہمارا مقصود ہے ہی، تو انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے اور میرے لیے کارآمد ہو۔